حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ وقال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ ہر قسم کی تعریف توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جس ذات گرامی نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں اس کے گھر میں بیٹھ کر کچھ باتیں سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی، اس رب کائنات سے ہم اور آپ دعا کریں اور اس کے دربار میں روئیں اور گڑ گڑائیں اور بھیک مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اور جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو رمضان کی یہ مبارک رات نصیب فرمائی، جس کی فضیلت، جس کی افضلیت کا ذکر خود باری تعالی نے فرمایا: وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، کہ لیلۃ القدر کا مقام آپ کیا جانو؟ تو رب نے خود جواب دیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے۔ اس ایک رات کی بندگی ہمیں اور آپ کو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی عطا فرمائے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس لیے اس رات کو غنیمت جانیں، انفرادی اجتماعی عبادتوں میں مصروف رہیں، اور اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے آل و اولاد کے لیے، اہل خاندان کے لیے، ملک و ملت کے لیے، امت اور امت اسلامیہ کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، اہل غزہ کے لیے، اہل فلسطین کے لیے، اہل شام کے لیے، اہل حرم کے لیے اور اہل ہندوستان کے لیے دعائیں کرنا نہ بھولیں۔ یہی ایک ہتھیار ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے کہ ہم اللہ سے بھیک مانگیں، اللہ سے روئیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اور اللہ کی مدد اور اس کی نصرت ہم اور آپ طلب کریں۔ حاضرین، درود و سلام ہو، لا کہا درود و سلام ہو، انگنت درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو زندگی کے ہر راہ میں کامیابی کی راہ بتائی اور کامیابی کا راستہ بتایا۔ ایسے ذات گرامی پر لا کہا درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج آپ کے درمیان مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا، یا جس عنوان کو میں نے منتخب کیا ہے، وہ عنوان آپ نے سن چکا: زکوٰۃ کی اہمیت، افادیت اور مسلم سماج یا مسلم معاشرہ۔ حضرات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان
وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ گویا کہ آپ علیہ السلام نے اسلام کی ان بنیادوں کا ذکر فرمایا جن بنیادوں پر اسلام کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے۔ جس طرح اس مسجد کے پلر ہیں، جس پر چھت کھڑا ہے، جس طرح ہمارے گھر کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام کی جو 5 بنیادی ارکان ہیں اس کا ذکر اس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا۔ اس حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے جن ارکان کا ذکر فرمایا اس میں سے تیسرا رکن یا چوتھا رکن ہم جو بھی کہیں وہ ہے ایتاء زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، یہ گویا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ کو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شمار فرمایا، اور ان 5 بنیادی ارکان کے اندر ہم اور آپ جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کلمہ طیبہ، کلمہ رسالت کا شمار اس کے اندر رکھا پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر نماز کا مقام آپ نے بتایا، تو پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر اور آپ نے علیہ السلام نے صوم رمضان، اور چوتھے پر ایتاء زکوٰۃ، اور 5ویں نمبر پر حج بیت اللہ کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کے ان آیات کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ صلاۃ کا ذکر فرمایا کہ لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، چاہے وہ سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے پہلے رکوع کے پہلے ابتدائی آیات کا بھی اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، تو گویا پہلے پارے کے پہلے صفحے سے لے کر قرآن کریم کی مختلف صورتوں اور مختلف آیتوں میں جہاں جہاں اقامت صلاۃ کا ذکر آیا ہے، تقریباً مقامات پر بعد ازاں ایتاء زکوٰۃ کا بھی تذکر آیا ہے۔ یعنی اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا ایک ساتھ کئی مرتبہ ذکر کیا گیا قرآن کریم کے اندر۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جہاں نماز کی اہمیت ہے وہیں پر زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے۔ جہاں نماز کے لیے جماعت کا اجر و ثواب متعین کیا گیا وہیں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے بھی کچھ اصول اور ضوابط بتائے گئے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کی فضیلت کو ہم اور آپ محسوس کرنے کے لیے اتنی آیتیں کافی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، اور احادیث رسول علیہ السلام کو اگر ہم کھنگالتے ہیں تو بے شمار احادیث میں آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، زکوٰۃ کے اصول بتائے، زکوٰۃ دینے کے طریقے بتائے، زکوٰۃ کیسے خرچ کیا جائے اس کا ذکر فرمایا۔ اور پھر قرآن کریم نے ایک آیت کریمہ کے اندر زکوٰۃ کے حقداروں کا نام بھی ذکر کر دیا ہے، تو گویا اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کا مقام، اس کی فضیلت ہمارے اور آپ کے سامنے بالکل آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ قرآن کریم نے زکوٰۃ کے مستحقین کے نام بھی ذکر کر دیے کہ ہماری نکالی جانے والی زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں۔ گویا یہ حکم الہی ہے، یہ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عائد کردہ فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نماز پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا تو کیا خیال ہے ہم لوگوں کا؟ اگر کوئی کہے کہ میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو ایسے آدمی کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ جی جمعہ کا خطبہ نہیں، آپ بات کر سکتے ہیں ہم سے، کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ بھی جو ہے وہ جس طرح نماز اس پر فرض ہے، کلمے کے اقرار کے بعد زکوٰۃ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد مدینہ منورہ اور اطراف مدینہ کے اندر بہت سارے فتنے جنم لیے، بہت سارے فتنے جو ہے رونما ہوئے۔ ایک جانب آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جھوٹے نبی پیدا ہوئے،
جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے۔ ایک جانب بعض قبائل اور بعض افراد تھے جنہوں نے کہا کہ ہم سے نماز پڑھوا لیں، ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو کیا کیا گیا ان کے ساتھ؟ جی ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین بنائے گئے، انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے امیر المؤمنین، یہ تو صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، کیسے آپ ان کے ساتھ جنگ کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحیح حدیث کا حوالہ دیا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ یہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر اگر یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اسلام کے ارکان پر عمل کر لیتے ہیں اور اسلام کے ارکان کو مان لیتے ہیں، تو عصموا منی دماءہم، تو ان کا خون جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، ان کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ اس حدیث کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں ابو بکر زندہ رہیں اور دین میں کمی آئے یہ برداشت نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر کوئی نبی کے زمانے میں زکوٰۃ میں بیت المال میں اونٹ کو باندھنے کی رسی عقال بھی دیتا تھا، اور آج اگر وہ اس سے بھی انکار کرتا ہے تب بھی میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، جہاد کروں گا۔ کیا لاکھوں روپے کی بات نہیں، کروڑوں روپیوں کی بات نہیں، ہزاروں روپیوں کی بات نہیں، اگر اونٹ کو باندھنے کی رسی بھی وہ بیت المال میں بطور زکوٰۃ لا کر دیتا تھا اور آج دینے سے وہ انکار کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ یہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور یہ ہے زکوٰۃ کا مقام اور اس کی فضیلت۔ زکوٰۃ کا فائدہ ہمیں خود ہے، زکوٰۃ دینے کا فائدہ ہمیں خود ہے۔ زکوٰۃ کا معنی اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں بات اور بھی اچھی طرح واضح انداز میں سمجھ میں آئے گی۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاک و صاف ہونا، پروان چڑھنا، نمو ہونا، یعنی اور بھی بڑھوتری ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیتے ہوئے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم بہا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سے مال لیجئے اور ان کے مالوں کو پاک کیجئے، اور ان کے باطن کو اور ان کے مال کو دونوں چیزوں کو پاک کیجئے اور ان کو دعائیں دیجئے۔ اور مال کا ایک فائدہ یہ ہے، زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المؤمنون میں جہاں مومنوں کے مختلف صفات کا ذکر فرمایا وہیں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، گویا جو زکوٰۃ دے گا، نماز پڑھے گا، خشوع اور خضوع اختیار کرے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، کامیابی کا راستہ چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامران ہونا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ دینے کا ایک فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے ہم مستحق ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ رحمت الہی ہم پر برس پڑے گی اور رحمت الہی کی برسات سے ہم جو ہے مال مال ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف کے اندر بیان فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا الَّذِينَ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میری رحمت جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر سایہ فگن ہو جائے گی، اور میری رحمت ساری چیزوں پر آ جائے گی، خاص طور پر لِلَّذِينَ يُنْفِقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حاضرین، زکوٰۃ کے بڑے فوائد ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے جو ہے ہمارا خود کا اپنا فائدہ ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ذکر کرتے ہوئے کہ ہمارے کیا کیا کوالٹیز ہونا چاہیے، ہماری کیا صفات ہیں، ہمارے کیا اوصاف ہیں مومنوں کے، اس کا ذکر کرتے ہوئے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں تو ان اوصاف کے ساتھ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اقامت صلاۃ کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ بھی ضروری ہے، ایتاء زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ گویا زکوٰۃ دینا ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہمارا مال بھی پاک ہوگا اور ہمارا باطن بھی پاک ہوگا۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت کی بہت ساری حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور محدثین اور مفسرین اور شارحین کی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کا جو نظام بنایا ہے، معیشت کا جو نظام بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کسی ایک آدمی کے پاس، کسی ایک خاندان کے پاس جم کر رہنا مناسب نہیں ہے۔ مال کی گردش اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ چاہتا تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو امیر بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول، اس اصول کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج کے بعض افراد کو مالدار بنایا تو بعض افراد کو غریب بنایا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کے اعتبار سے ایک دوسرے کے معاون بن جائے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بن جائے۔ سارے کے سارے احباب اگر مالدار ہو جائے تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے چھوٹے موٹے کام نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ہیلپ نہیں کرے گا، جبکہ سماج کے اندر بہت چھوٹی سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک ایک دوسرے کا تعاون ہونا، ایک دوسرے کی مدد ہونا بہت ضروری ہے۔ تو مال جو ہے کسی ایک جگہ جمع نہ رہیں، دوسروں تک پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ہمارا سماج کا وہ طبقہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس کی کمزوری دور ہو جائے، وہ بھی جو ہے سماج کے اندر جینے کے لائق ہو سکے، اس کی یہ بھی ایک حکمت ہے۔ بہرحال بہت ساری حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی بہتر جانتے ہیں۔ میں اس عنوان کا جو اہم حصہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، ماشاءاللہ زکوٰۃ کی اہمیت سے آپ میں سے کوئی انکار نہیں کرتا، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ کوئی انکار کرنے والا ہے؟ اس کی فضیلت نہیں جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس کے مسائل تقریباً احباب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کب دینا، کیسے دینا، کتنا دینا۔ اگر نہ بھی جانتے ہو تو تقریباً رمضان کے مہینے میں یا جب زکوٰۃ نکلتی ہے اس وقت جو ہے کسی نہ کسی عالم یا کسی نہ کسی امام سے آپ رابطہ کر مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں کہ کتنے تولے سونے پر زکوٰۃ واجب ہے، کتنے تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، کتنا مال ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 2.5 دینا ہے یا پھر کتنا دینا ہے، کتنے جانوروں پر دینا ہے، کس قدر زمین پر دینا ہے، کون سی فصل پر دینا ہے اور کون سی کھیتی پر دینا ہے۔ یہ تمام مسائل وقتاً فوقتاً آپ اور ہم معلوم کرتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس وقت جس انداز سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اس کا فائدہ کہاں تک ہو رہا ہے، اس کا فائدہ کہاں تک ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی زکوٰۃ نکالی گئی، صحابہ کے دور میں بھی زکوٰۃ نکالی گئی، عہد خلفائے راشدین کے دور میں بھی زکوٰۃ نکالی گئی، اور وہاں کی غربت چند سالوں میں ختم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اور یہاں کی غربت کا معاملہ یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت کے لیے ہم منتظر رہتے ہیں کہ شاید کہ فلاں گورنمنٹ آئے، ہماری غریبی ختم ہو جائے۔ کیا ایسا ہوا ہے اب تک؟ غریبی تو ختم نہیں ہوئی، غریب ختم ہو گئے۔ غریبی تو ختم نہیں ہوئی، غریب ختم ہو گئے۔ ہر آنے والی حکومت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہم غریبوں کو یہ اسکیم دیں گے، یہ اسکیم دیں گے، وہ دیتی نہیں دیتی الگ بات ہے، لیکن غربت کے زدہ افراد جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ ہم اور آپ
اسلام کے نظام زکوٰۃ کو سمجھے ہوتے اور اسلام کے نظام زکوٰۃ کو اگر ہم اور آپ فالو کیے ہوتے اور اس کو جس انداز سے نکالنے کا حکم دیا گیا ہے اس انداز سے نکالے ہوتے تو کسی حکومت کے آگے نہ بھیک مانگنے کی ضرورت پیش آتی، نہ کسی مسجد کے چوراہے پر کھڑے ہو کر ہماری برقع پوش خواتین کو بھیک مانگنے کی ضرورت پیش آتی، نہ مسجد کی سوڑیوں کے پاس کھڑے ہو کر کسی بزرگ کو ہاتھ پھسارتے ہوئے دیکھنے کی ضرورت پیش آتی، نہ ہر نماز کے بعد کوئی اٹھ کر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، کوئی اٹھ کر اپنے آپ کے علاج کے لیے، کوئی اٹھ کر اپنی یتیموں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت پیش آتی، نہ ہی نکڑوں پر، نہ ہی ہوٹلوں کے پاس، نہ ہی رات کے 2-2 3-3 4-4 بجے ہر چوراہے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگنے والے ہماری مسلم قوم نظر نہیں آتی تھی۔ یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم نے زکوٰۃ کو ویسا جو اس کا مقام تھا وہ مقام نہیں دیا۔ نتیجے میں کون سی مسجد بتائیں گے آپ، کون سا مزار بتائیں گے آپ، کون سی درگاہ بتائیں گے آپ، کون سی مندر بتائیں گے آپ، کون سا چوراہا ہمارے شہر کا بتائیں گے آپ، کون سا دن کا ٹائم آپ پہ بتائیں گے، کون سی رات کی گھڑی آپ بتائیں گے کہ ہماری مسلم قوم روڈوں پر بھیک مانگتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے؟ کیا یہ روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے ہیں؟ کون سا سگنل باقی رہ گیا ہے جہاں ہماری برقع پوش خواتین 2 وقت کی روزی روٹی کے لیے؟ یہ اور بات ہے کہ اس میں حقیقت میں مستحق بہت کم ہے، غیر مستحق بہت زیادہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کیا من جملہ پوری امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے شرمندگی کی بات ہے یا نہیں؟ یہ بولیے، ہے نا؟ تو اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اس کو ختم کرنے کا؟ ابھی چند دنوں پہلے آپ کی نظروں سے بھی شاید کہ وہ رپورٹ گزری ہو، ہندوستان کے مسلمان جیسے کچھ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، جتنا کچھ دینا، جیسے کچھ دینا وہ نہ دیں، لیکن جتنی بھی دیتے ہیں اس کی ایک رپورٹ شائع ہوئی کسی اخبار کے تراشے میں، میں نے پڑھا، شاید کہ آپ کی نظروں سے بھی گزری ہو وہ چیز، کہ صرف ہندوستان میں موٹے انداز میں جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے بغیر کسی ترتیب، بغیر کسی نظام کے، اس کی تعداد جو ہے وہ کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں بلکہ 4500 کروڑ سے زیادہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! 4500 کروڑ سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، جبکہ آدمی اتنی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے جتنی نکالنا ہے اسے، اور جیسے دینا ویسے نہیں دے رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک حساب کے، ایک رپورٹ کے مطابق 4500 کروڑ سے زکوٰۃ ہماری سالانہ نکلتی ہے۔ اتنی مالدار قوم ہے یہ، اتنی مالدار قوم ہے یہ۔ تقریباً بڑے بڑے اسٹیٹ، بڑے بڑے صوبوں کا، بڑے بڑے ریاستوں کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ بجٹ ہم سال میں زکوٰۃ کے نام پر نکالتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ غلط ہے ہمارے پاس۔ کوئی معمولی رقم ہے 4500 کروڑ، کیا نہیں کر سکتی یہ قوم؟ جس قوم نے روزانہ افطار کے نام پر ایک سموسے کے اوپر اگر 2 4 روپے بھی خرچ کرتی ہے تو روزانہ افطار کے 1 گھنٹے کے ٹائم میں 400 کروڑ 500 کروڑ 100 کروڑ 50 کروڑ 1000 کروڑ کا بزنس دینے والی قوم افطار کے نام پر، اس قوم کا حال کیا ہے آج؟ تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کس قدر پسماندگی کا شکار ہے۔ کتنے ایسے لوگوں کو ہم اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں۔ آپ ہمارے شہر کے اس حصے کو چلے جائیں جو چار مینار کے قریب میں لائن سے غیر مسلمین کے سونے کے دکان ہے، زیورات کے دکان ہے، آپ شام میں چلے جائیں وہاں دیکھیں کہ ہماری برقع پوش خواتین اپنے گلے کے زیور لے کر وہاں پہنچی رہتی ہے۔ کیوں پہنچتی ہیں وہاں؟ معلوم ہے کبھی آپ کو؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ 1500 2000 4000 10,000 کو وہ اپنا زیور غیر مسلموں کے دکان میں گروی رکھتی ہیں اور سود پر پیسہ لے کر جاتی ہیں۔ تو کیسا ہماری قوم سود سے پاک ہوگی؟ پھر کیسے ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی؟
4,500 کروڑ جو ہماری زکوٰۃ نکل رہی ہے، اللہ کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ رپورٹ صحیح ہو، اگر نہ بھی ہے تو ایک اندازے کے مطابق ہزاروں کروڑ میں ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے، اس کے باوجود ہماری کوئی بہن 5,000 3,000 2,000 10,000 کے لیے جا کر غیر مسلم کے دکان میں اپنا زیور رکھ کر سود پر پیسہ لے آ رہی ہے، اور ہم یہاں سالانہ جو ہے اتنی بڑی رقم ضائع کر رہے ہیں۔ کیا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو، ہمارے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم دے رہے ہیں، کیسے دے رہے ہیں؟ رمضان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کا تعلق آپ کا اس وقت تعلق ہے جب آپ کے مال پر 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مسائل آپ جانتے ہیں۔ زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ ایک آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا سونے کا پیسہ یا چاندی خریدنے کی قیمت اگر آپ کے پاس ہے اور اس پر 1 سال گزر جاتا ہے، تب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، چاہے وہ مارچ کا مہینہ ہو، اپریل کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، سفر کا ہو، ربیع الاول کا ہو، شعبان کا ہو، شوال کا ہو کہ رمضان کا ہو۔ اسی وقت آپ کو زکوٰۃ تو نکالنی ہے، لیکن بہت گہرا تعلق اکثر مسلم طبقہ رمضان سے جوڑ کر رکھا ہے، اس لیے اس عنوان کو میں نے منتخب کیا آج آپ کے سامنے۔ کاش ہم اور آپ ہمارا جو زکوٰۃ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے اس کو سمجھیں۔ آپ سب روزانہ وہی کرتے ہیں اور مسلمان وہی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز ظہر میں یہاں اعلان ہوا، کسی مدرسے کا، کسی یتیم کا، کسی غریب کا، کسی اور کا، ہم جاتے ہوئے 50 کا نوٹ نکال کر رکھ دیے، 100 کا نوٹ نکال کر رکھ دیے، بہت ہو گیا 500 دے دیے، 2,000 دے دیے، 1,000 دے دیے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے کٹ کرتے چلے گئے۔ 15,000 ہماری زکوٰۃ تھی، گویا 15 مسجدوں میں ہم 15,000 تقسیم کر دیے، یا پھر 1,500 افراد نے 50 روپے تقسیم کر دیے۔ اس طرح ہماری زکوٰۃ پوری طرح پھیل کر ضائع ہو جا رہی ہے۔ ایک یہ دوسری چیز، ہم خاندانوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کتنا دیتے ہیں؟ ہمارے خاندان کا وہ غریب انسان، ہمارے خاندان کی وہ غریب بہن 1 سال انتظار کرتی رہتی ہے کہ بھائی رمضان آئے گا تو بھائی کی جانب سے ہمیں تحفہ ملے گا۔ کیا تحفہ ملے گا؟ 1-2 جوڑے کپڑے ملیں گے، 1-2 ہزار روپے پیسے مل جائیں گے، 5,000 مل جائیں گے، 10,000 مل جائیں گے۔ کتنے سال سے لے رہی ہیں ہماری بہنیں؟ کتنے سال سے لے رہے ہیں ہمارے رشتہ دار؟ کتنے سال سے وہ غریب ہی غریب ہیں اور غریب بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارے 5,000 2,000 1,000 10,000 کے لیے وہ 1 سال انتظار کرتے ہیں، اور ہم جو ہے انہیں دے دیتے ہیں، اور رمضان کا دوسرا دن ختم تو پھر وہاں سے ان کی غربت پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے ہمارا؟ کتنے خاندان کے افراد کی غربت کو ہم ختم کر سکے؟ بولے 1 2 10 5۔ آپ اگر 5 سال سے زکوٰۃ دینے کے حق دینے والے بنے ہیں تو 5 سال میں آپ کتنے رشتہ داروں کی غربت کو ختم کیے ہیں؟ آپ کبھی حساب لگائیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس سسٹم کو اپنایا نہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں بیت المال تھا۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ بیت المال ہندوستان میں ہے نہیں، کہاں سے ہم کریں گے؟ ہم پورے ہندوستان کی بات نہیں کریں گے، آپ کو ایک چھوٹا سا ٹارگٹ دیں گے، ایک چھوٹی سی رہنمائی آپ کو کریں گے، وہ یہ کہ آپ اپنی مسجد، اپنا محلہ، اپنا خاندان، اپنے گھر کے اندر بیت المال بنا لیجئے۔ آپ 2-4 بھائی ہیں، 5-10 خاندان کے افراد ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، 10-10 ہزار روپے 10 افراد کے 1 لاکھ جمع ہو گئے، اور 1 لاکھ کے ذریعے آپ اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار، اپنے غریب زدہ لوگوں کی جو ہے آپ تعاون کرتے ہوئے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے کی آپ غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ آپ 10,000 کو 200 افراد میں تقسیم کر رہے ہیں، 50 روپے، کیا فائدہ؟ بولے 10,000 کو اگر آپ اپنے رشتہ دار کو 1 آدمی کو دیتے ہیں
اور اسے ہنرمند بنا دیتے ہیں، اسے تجارت والا بنا دیتے ہیں، اسے کام کرنے والا بنا دیتے ہیں، اس کے ٹیلنٹ کے مطابق اس کو سمجھا بجھا کر زکوٰۃ کا مالک تو وہی ہے، وہی زکوٰۃ کا مالک ہے، اس کو جیسے چاہے خرچ کرنے کی اسے اجازت ہے، لیکن اگر آپ اسے نصیحت کرتے ہوئے کسی اچھے کام میں لگا کر اسے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی ترغیب دلاتے ہیں، تو کیا 1 سال کے اندر ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن اپنی مفلسی سے چھٹکارا نہیں پا سکتی ہے؟ پا سکتی ہے۔ ہمارے کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہمارے بہت مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہمارے مدارس، ہمارے مساجد، ہمارے مراکز، ہمارے معاہد اور نہ جانے بہت سارے کام ہماری اس زکوٰۃ کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ ہم اپنے نظام زکوٰۃ کو سمجھیں اور اس کی افادیت کو جانیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو یمن کے گورنر تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یمن میں جمع کی ہوئی زکوٰۃ کا ایک حصہ مدینہ منورہ سینٹرل گورنمنٹ کو، مرکز کو بھیج دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے معاذ، ہم نے آپ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا نہ کہ لوگوں کا مال جمع کرنے کے لیے، اور تم کو معلوم ہے کہ جس جگہ سے مال لیا جاتا ہے اسی جگہ خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے گورنر ہیں، انہوں نے لکھ بھیجا، اے امیر المؤمنین، میں نے یمن کے لوگوں کے پاس سے زکوٰۃ اصول کرنے کے بعد بیت المال کے ذریعے یہاں کے جتنے لوگ مستحقین ہیں ان سب کو دینے کے بعد جو مال بچا ہوا ہے اس مال کو میں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ یہ پہلا سال۔ دوسرے سال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آدھا مال بھیج دیتے ہیں مدینہ منورہ کو، لکھ کر کہ یہاں کی زکوٰۃ اصول کرنے کے بعد، یہاں کے غریبوں میں دینے کے بعد جو کچھ بچا ہوا ہے وہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ جب تیسرا سال آتا ہے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کہیں زیادہ بھیج دیتے ہیں، اور چوتھے سال پوری زکوٰۃ بھیج دیتے ہیں کہ اب یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنے سال میں ختم ہو گئی غربت یمن کی؟ آج ہم کتنے سال سے دے رہے ہیں زکوٰۃ؟ آپ کے والد صاحب، ہمارے والد صاحب، ہمارے دادا صاحب، آپ کے دادا صاحب، آپ کے تایا، ہمارے تایا 20-25 سال سے کچھ نہ کچھ دیتے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، مگر خاندان کے ایک فرد کی غربت کا خاتمہ نہیں کر سکے ہم اور آپ۔ میں پورے شہر کی بات نہیں کروں گا، میں پورے ملک کی بات نہیں کروں گا۔ وہاں 4 سال میں یمن کی غربت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح کی اور بھی مثالیں ہیں، تو لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے نظام زکوٰۃ کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ جو ہے اس اعتراض میں یا اس الجھن میں رہ جائیں کہ ہندوستان کے اندر نظام بیت المال نہیں ہے کیونکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے جو جیسے چاہے دے، بجائے اس طرح کے الجھنوں میں الجھنے کے، ہم جو ہے اپنے لمٹ میں، اپنے دائرے کار میں اگر اس نظام کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بہت جلد فوائد دیکھیں گے ہم اور آپ۔ مسجد سے نہیں ہو سکتا ہے، حلقے سے نہیں ہو سکتا ہے، گلی کوچوں سے نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے گھر سے ہو سکتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر اجتماعی طور پر زکوٰۃ 5 بھائی کی جمع کر رہے ہیں تو کون اعتراض کرے گا آپ کو؟ کون سی گورنمنٹ اعتراض کرے گی آپ کو؟ کون آ کر آپ کو ٹوکے گا؟ وہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، وہ آپ کے گھر کا نظام ہے، آپ وہاں سے اپنے رشتہ داروں کی جو ہے غربتوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ کا جہاں جہاں حکم دیا ہے، میں نے ابتدا میں کہا اقامت صلاۃ کے ساتھ جوڑ کر کہا ہے، جس طرح نماز بجماعت ادا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا اجر و ثواب متعین کیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اجتماعی طور پر ہی دینا چاہیے۔ ایک اور چیز رمضان میں ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ ضائع کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے بولے؟ اگر کسی کو اندازہ ہو تو جی، فطرہ۔ سبحان اللہ، ضائع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کون آ کر لے جا رہے ہیں ہمارے گھروں کے پاس؟ ہمیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ برقع پوش خاتون کون ہے، یہ ٹوپی پہنا ہوا کون ہے، یہ جھبا پہنا ہوا کون ہے۔
ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جو افطار کے وقت آتے ہیں اور پوری طرح پی کر آتے ہیں اور مکمل لباس مسلمانوں کا لباس ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہیں، یہ غریب ہیں، یہ لاچار ہیں، ان کی زبان ان کے حال کو دیکھ کر ہم اپنا فدیہ اٹھا کر دے دیتے ہیں، صدقۃ الفطر دے دیتے ہیں۔ خود میں اپنے گھر کے پاس گزشتہ سال رمضان میں ایک نے تین مرتبہ ایک غیر مسلم بھائی کو میں نے پکڑا جو بالکل سفید توپ پہن کر آیا ہے، رومال ہے، ٹوپی ہے، افطار کا وقت قریب ہے اور پوری طرح پیا ہوا ہے۔ تو ایسا ہم لوگ جو ہے اپنے صدقے فطر کو ضائع کرتے ہیں۔ فلک نما برج چڑھتے ہوئے چندران گٹے سے آپ کو فلک نما سے پہلے آپ کو لیفٹ سائڈ میں ایک مندر ملے گا پرانا، اگر ہو سکے تو اس مرتبہ آپ جا کر رمضان کے عید کے دن شام میں یا کسی موقع پر دیکھ لیجئے آپ، ایک آدھ دن کے اندر عید کے بعد وہاں سے کتنے غیر مسلم لوگ جو ہے اناج لاریوں میں لے کر جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عید کے دن شام میں، کہاں سے آیا ان کو وہ اناج؟ یہی تو صدقۃ الفطر ہے جو ہمارے گھروں کے پاس آ کر روزانہ جمع کرتے تھے لوگ۔ گویا ہزاروں کلو چاول، ہزاروں کلو اناج جو ہے ہم اٹھا کر ایسے ہی دے رہے ہیں۔ کس کو دے رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں، کون مستحق ہے، کون ہمارا اس کا حقدار ہے، کون اس کا مالک ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ بس ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بوجھ تھا اٹھا کر دے دیے ہم۔ نہیں میرے بھائیوں، اس کا بھی نظام اجتماعی نظام ہے، اس کا بھی نظام اجتماعی نظام ہے۔ پھر اس کے لیے بھی آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ اعتراضات کرتے نہ بیٹھیں کہ مسجد والوں نے نہیں کیا، جماعت والوں نے نہیں کیا، مرکز والوں نے نہیں کیا، تنظیم والوں نے نہیں کیا، سینٹر والوں نے نہیں کیا۔ نہیں، آپ اپنے گھر سے شروع کیجئے۔ آپ کے گھر میں 3 4 5 افراد ہیں تو مطلب کیا ہو گیا، 2.5 کلو کے اعتبار سے آپ لگا لیجئے اندازہ۔ آپ کے گھر کے اندر سے جو ہے 25-30 کلو چاول نکل جائے گا، تو 25-30 کلو چاول جو ہے کسی ایک خاندان کے لیے 1 مہینے کا راشن بن جاتا ہے۔ تو کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی قربانی، تھوڑی سی سنجیدگی، تھوڑی سی فکر ہو ہم کو۔ لہٰذا بہت ساری باتیں اور بھی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج ہماری یہ گفتگو ہم سب کو سمجھنے کا موقع دی ہوگی اور آپ سب کو جو ہے اس پر غور و فکر کرنے کا ایک موقع ملا ہوگا۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اور آپ سب پر یقین ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آپ اپنی زکوٰۃ کو ضائع ہونے سے روکیں گے۔ انشاءاللہ روکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے اگر زندگی رکھی، مسجد والوں نے دوبارہ خدمت کا موقع دیا، آئندہ رمضان اگر میں پہنچوں تو انشاءاللہ آپ سب سے پھر میں سوال کروں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے ہم سب کو پھر دوبارہ ملاقات کروایا تو۔ ابھی موقع ہے، ایک تو زکوٰۃ کو بھی ضائع نہیں کرنا ہے، دوسرا صدقۃ الفطر کو بھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ کئی لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ بننے والا یہ طریقہ، یہ صدقۃ الفطر کی راہ ہے جس کی حکمتیں ہمارے لیے قرآن اور احادیث میں بتائی گئی ہیں، جس کو ہم اور آپ ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر عمل کرنے سے پہلے قرآن اور حدیث کے تلاش کرنے اور اس کے مطابق اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہر وہ عمل جس کو اللہ تبارک و تعالی نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن حکمتوں کے تحت بیان کیا ہے، جن علتوں کے تحت بیان کیا ہے، جن اسباب اور جن ریزنوں کے تحت ہمیں حکم دیا ہے، ان علتوں کو تلاش کرتے ہوئے، ان اسباب اور ان ریزنوں کو تلاش کرتے ہوئے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے نماز تراویح، قیام اللیل کو قبول فرما لیجئے، ہمارے روزے اور افطار کرنے اور کرانے کو قبول فرما لیجئے، ہمارے یہاں مل بیٹھ کر آپ کی دین کی باتیں سننے اور سنانے کو قبول فرما لیجئے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو گھروں میں، دواخانوں میں اور آپ کی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے بیماریوں سے تڑپ رہے، اے اللہ آپ جو ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجئے۔ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ آپ کی خوشنودی حاصل کرنے والی اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم میں جو صاحب اولاد ہیں، اللہ ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجئے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں،
اللہ آج آپ کے دربار میں مقدس اور مبارک رات میں اے اللہ ایسے موقع پر ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ جو بھی اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک بنا دیجئے اللہ ہمارے وہ نوجوان جو شادی کے انتظار میں ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح بیویاں عطا فرما دیجئے اللہ ہماری وہ بہن بیٹیاں جو نیک اور صالح رشتوں کی تلاش میں ہیں اللہ انہیں نیک صالح شوہر عطا فرما دیجئے اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں اللہ حلال روزی روٹی عطا فرمائیے اللہ جو روزگار سے جڑے ہوئے ہیں اللہ ساری زندگی حلال کا لقمہ کھلا دیجئے اللہ قناعت کی زندگی گزارنے والا بنا دیجئے اللہ صبر کی زندگی گزارنے والا بنا دیجئے اللہ شکر کی زبان استعمال کرنے والا بنا دیجئے اللہ شکر کی زندگی گزارنے والا بنا دیجئے اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت کرنے والا بنا دیجئے اللہ ہمیں ہماری اولاد کی دنیا سے بڑھ کر آخرت کی فکر کرنے والا بنا دیجئے خبر کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے اللہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں اللہ ہمارے شہر کے اندر ہوٹلوں کے پاس روڈوں کے پاس نکڑوں کے پاس فارم ہاؤسوں کے اندر مندی ہوٹلوں کے اندر اور اسی طرح فنکشن ہالوں کے اندر اللہ جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں رمضان کی بے حرمتی کر رہے ہیں اللہ آپ انہیں ہدایت عطا فرمائیے اللہ ایسے فحاش اور ایسی بے حیائی کے جگہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اللہ ہمیں رمضان کا احترام کرنے والا بنا دیجئے اللہ گزرے ہوئے رمضان میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں جو غفلتیں ہوئی ہیں اللہ معاف فرما دیجئے اللہ بقیہ رمضان میں صحیح معنی میں عبادت کر کے آپ کی خوشنودی اور آپ کی رضامندی اور آپ کی مغفرت کا حق آپ کی مغفرت طلب کرنے والا بنا دیجئے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے اللہ مسجد اقصی پر رحم فرمائیے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے اللہ اہل غزہ پر رحم فرمائیے اللہ اہل غزہ پر کرم فرمائیے اللہ آپ ان کے حامی ہیں اللہ آپ ہی ناصر ہیں اللہ آپ ہی مددگار ہیں اللہ اہل فلسطین پر رحم فرمائیے اللہ بچے بوڑھے مرد و خواتین اللہ آپ کی اس عبادت گاہ کو بچانے کے لیے اپنے حقوق کو بچانے کے لیے اللہ روزانہ جام شہادت نوش کر رہے اللہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ آپ ہی مددگار ہیں اللہ آپ سے بڑھ کر کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے اللہ ہماری دعائیں اللہ اہل غزہ کے حق میں قبول فرما لیجئے اللہ ہم لاچار ہیں مجبور ہیں بے کس ہیں بے بس ہیں اللہ اس قدر ہم مجبور ہیں کہ سوائے آپ کے دربار میں دعا کے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اے اللہ ہم گنہگاروں کی دعا اللہ اہل غزہ کے حق میں قبول فرما لیجئے اہل فلسطین کے حق میں قبول فرما لیجئے اللہ مسجد اقصی جو ہمارا قبل اول ہے اللہ اس کو آزاد فرما دیجئے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے اللہ صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دیجئے اللہ صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار پیدا فرما دیجئے اللہ تمام مسلمانوں کے حق میں کی جانے والی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے اللہ عالم اسلام پر رحم فرمائیے اللہ عالم اسلام پر ہونے والے مظالم کا خاتمہ فرما دیجئے اللہ شام کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے اللہ ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان مظلومی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ آپ مدد فرمائیے اللہ یہ وہی مبارک مہینہ ہے اللہ جس میں آپ کے دین کے لیے اللہ آپ کے نبی ہمارے محبوب نبی نے اللہ پہلا غزوہ اللہ میدان بدر کے اندر لڑا تھا اللہ جہاں سے آپ نے اپنے وعدے کے مطابق فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی اللہ آج بھی آپ اہل غزہ کی مدد اپنے فرشتوں کے ذریعے کر سکتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما دیجئے اللہ مظلوم ہے معصوم ہے اللہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اللہ ناقابل برداشت ہیں لیکن اے اللہ ہم سوائے دعا کے سوائے بھیک کے آپ کے سامنے بھیک کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اللہ ہم سرحدوں میں بندھے ہوئے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو اہل غزہ کے حق میں قبول فرما لیجئے اللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اللہ آپ بہتر جانتے ہیں اللہ ہمارے ملک کے حالات بدل رہے ہیں اللہ مساجد محفوظ نہیں ہے مدارس محفوظ نہیں ہے عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہے اللہ آپ کی دین کی خدمت کرنے والے علماء محفوظ نہیں ہیں اللہ آپ کا دین کا نام لینے والے اللہ
اے اللہ ہم جیسے کچھ بھی ہیں آپ ہی کے بندے ہیں، آپ کے دین کے اے اللہ آپ کے دین کے ماننے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری توحید خالص نہیں، ہمارا عمل خالص نہیں، اے اللہ ہمارے اخلاق خالص نہیں، لیکن اے اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بدل دیجئے۔ اے اللہ آپ کی گھروں کی حفاظت فرمائیے، مدارس اور مساجد کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے امت مسلمہ اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے قائدین کی حفاظت فرمائیے، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی جائیداد کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آئے دن ہمارے خلاف جو منصوبے بنا رہے ہیں اے اللہ آپ بہتر منصوبہ بنانے والے ہیں۔ اے اللہ مکر و فریب کرنے والوں کے خلاف آپ بہتر سے بہتر منصوبہ بناتے ہیں۔ اے اللہ آپ سے بڑا منصوبہ بنانے والے کوئی نہیں۔ اے اللہ آپ ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیجئے۔ اے اللہ ان ظالموں، ان جابروں، ان دشمنوں کے حق میں اگر اے اللہ آپ کے پاس آپ کے خزانے میں اے اللہ ہدایت لکھی ہوئی ہے تو اے اللہ انہیں ہدایت دے کر ہم مسلمانوں کے لیے اور ہمارے دین کے لیے تقویت پہنچائیے۔ اللہ ان ظالموں، جابروں، بدماشوں کے حق میں اے اللہ آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان کے ظلم میں ان کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اے اللہ انہیں نیست و نابود کر دیجئے۔ اے اللہ آئے دن نئے نئے جو منصوبے بنا رہے ہیں ہمارے خلاف، جو بلیں پاس کر رہے ہیں اے اللہ انہیں ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ انہیں آپس میں لڑا کر جھگڑا کر ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کی ہوا اکھاڑ دیجئے۔ اے اللہ ان کے پیروں میں زلزلے عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان کے دلوں میں آپ کا رعب اور آپ کا خوف پیدا فرما دیجئے۔ اللہ ان کے دلوں کے اندر جو ڈر، اللہ ان کے دلوں کے اندر ایسا ڈر پیدا فرما دیجئے کہ اللہ یہ جو ہے کسی بھی طریقے سے آپ کے گھروں تک آپ کے گھروں پر جو ہے اپنی نگاہیں نہ اٹھا سکے۔ اللہ دیکھتے ہی دیکھتے کئی مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں۔ اللہ آپ ہی اپنے گھروں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم کمزور ایمان والے ہیں، اللہ گنہگار ہیں، اللہ ہم سیاہکار ہیں، لیکن آپ ہی کے بندے ہیں۔ آج آپ کے سامنے اس مقدس رات میں ہم بھیک مانگتے ہیں۔ بھیک مانگنے والوں میں آپ کے معصوم بندے بچوں کی شکل میں موجود ہیں، بزرگوں کی شکل میں موجود ہیں، نوجوانوں کی شکل میں موجود ہیں۔ اللہ کوئی نہ کوئی نیک بندہ آج کی اس محفل میں بیٹھا ہوگا۔ اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہندوستان پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہندوستان میں امن و سلامتی عطا فرمائیے۔ اللہ یہ آپ کی زمین ہے، اللہ یہ آپ کا ملک ہے، آپ ساری کائنات کے آپ ہی مالک ہیں۔ اللہ ہم آپ کے دربار کے فقیر ہیں۔ اللہ آپ غنی ہیں۔ اللہ آپ چاہے تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اللہ حالات بدل دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولاد کو نہ دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہماری نسلوں کو نہ دیجئے۔ اللہ جو کچھ حالات ہمارے سامنے ہیں اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے، ہماری بہن بیٹیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے۔ اللہ حالات نازک سے نازک ترین آ چکے ہیں، اللہ پھر بھی ہم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں سنبھلنے کا موقع عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو مہلت اور جو موقع آپ کی جانب سے ملا ہوا ہے اللہ اس میں ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں طاقت عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پھیرنے والی ذات آپ ہی کی ذات ہے۔ اللہ آپ کی جانب ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین 2 یا 1 گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ جو زندہ ہے اللہ ان کی خدمت کر کے آپ کی خوشنودی حاصل کرنے والا اور آپ کی جنت حاصل کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ علماء کی حفاظت کیجئے، اللہ علماء کا ادب اور احترام کرنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ آج کی رات آپ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی زبان پر ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ جس طرح ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی بہنوں کو اللہ سب کو دل و جان سے جو ہے معاف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں سے کینہ، کپٹ، نفرت، عداوت، بغض ساری چیزوں کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کی دعوت دینے والا، تیرے نبی کی سچی محبت کرنے والا، تیرے نبی کی سچی اطاعت کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ جنت کا شوق پیدا فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے دیدار کا شوق ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے لقاء کا شوق ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ جہنم کا ڈر، دوزخ کا ڈر، اللہ آپ کے عذابات کا ڈر اور خوف ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے۔ اللہ خبر کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ خبر پہلی منزل ہے، اللہ
اس کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے بچوں کی اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم وصلى الله على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔